امیر اہل سنت موجودہ دور میں تقریباً ایئرپورٹ ہو یا آفس، ہر جگہ لڑکیاں ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم ان سے بات نہ کریں تو کس طرح کام ہوگا؟ ہم سے نیچے دیکھ کر بات بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کی ذات کا مسئلہ نا کہ آپ سے نیچے دیکھ کر بات نہیں ہوتی، یعنی نظر کی حفاظت آپ نہیں کر پاتے، تو آپ نہیں کر پاتے تو جو کر پاتے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے سوال کیا اس کو سیکھنا پڑے گا کہ نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو حکم قرآنی ہے کہ عورتوں کی موجودگی میں نگاہیں کچھ نیچی رکھنی ہوتی ہیں۔ وہ مبارک آیتیں بھی ہیں قرآنی جو اس وقت مجھے پڑھنا دشوار ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب مردوں اور عورتوں کا ہر جگہ اختلاط تو ہے، لیکن یہ کہ عورت کے ساتھ غیر عورت کے ساتھ مرد اکیلا ہو، جو ایک تخلیہ کہلاتا ہے، اس کی صورتیں ہیں تو وہ بھی مطلب جائز نہیں ہوتی۔ اور اب مرد اور عورتیں مل کر کام کرتے ہیں، مشکل اس میں یہ ہوتی ہے نگاہوں کی حفاظت تو بہت دور رہ گئی، فری شپ، بے تکلفانہ بات چیت، ایک دوسرے کو بلا تکلف گھورنا، دیکھنا، مذاق مسخری کرنا، تو یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نوکری ہی ضروری نہیں ہے، میں نے کہیں بھی جائیں یہی حالت ہے، بہت بری حالت ہے۔ اب سیلز گرلز، اچھا ایئرپورٹ پہ جاؤ تو یہی بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن کیا وہاں ایئرپورٹ کا میں نے نوٹ کیا ہے ماحول سیریس ہوتا ہے، آدمی آنکھ نیچی کر کے ان سے ترکیب بن سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خود مطالبہ کرتی ہیں کہ کیمرے کو دیکھو، یہ تو عام طور پہ بولتی کیمرہ دیکھو، تو بندہ نظر بچا کر کیمرہ دیکھے، تو ان کو اپنا فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ تو کوئی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ سارے ٹریولز بند کر دیے جائیں۔ ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹ اور ایئر ہوسٹس، ان دونوں کا شاید جوان ہونا شرط ہوتا ہے، اور بھائی بہن کیا بے تکلف ہوں گے، ایسے بے تکلف ہو کر یہ لگے پڑے ہوتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو کوئی یہ نہیں کہ اب مدینے چھوڑ دو جانا، حج بھی نہیں کرنا کہ ایئرپورٹ ہوائی جہاز میں یوں ہوتا ہے۔ تو اب نظام ایسا عجیب و غریب و عجیب ہو گیا کہ بندہ اپنے آپ کو سیف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سب جائز ہو گیا، مجبوری ہے، مجبوری کوئی بھی نہیں ہے۔ مجبوری ہمارا نفس ہم کو دلاتا ہے، ہم اپنی حفاظت کریں۔ اب شاپنگ مال ہیں، اب مرد کہاں ہوتے ہیں اس میں؟ عورتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ مارکیٹ ہے، گوشت مارکیٹ ہو، سبزی مارکیٹ ہو، تو خالی دفاتر یا آفیسز نہیں ہے، جو بھی مارکیٹ ہیں ہر جگہ مطلب عورتیں، بازار میں عورتوں سے پٹی پڑی ہیں۔ تو اب یہ کہ مرد کو یہ تو حکم نہیں ہوگا کہ چوڑیاں پہن بھائی، برقع پہن اور گھر کے کونے میں بیٹھا رہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ حکم عورتوں ہی کو دیا جائے گا کہ وہ پردہ کریں گی، مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اپنا بدن نہیں ٹکرائے گا، ان سے بے تکلفی نہیں کرے گا، ہنس ہنس کے بات چیت کرنا اور یہ کچھ نہیں کرے گا، اپنا دامن بچا کر نکلے گا، چلے گا، کرے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی زیارت ہو گئی مجھے، تو آیتیں پڑھ دیجئے آنکھیں نیچی کرنے کی۔ جو سورۃ النور میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، وہ بھی پڑھ دیجئے۔ یہ مردوں کے لیے حکم تھا، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اب یہ کہ حکم قرآنی ہمارے سامنے، ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں اور ہم بولیں مجبوری ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کی 100% شرارت ہے۔ تو قرآن حکم دے رہا ہے، تو یہاں یہ تفسیر ہے کہ جہاں عورتیں ہیں جیسے، تو وہاں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھے، ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھائے، اپنی نگاہیں بچا کر رکھے۔ تو ایک ہم کو بچنا ہے اور عورتوں کو بھی بچنے کا ہے کہ وہ بھی بری نیت سے نہ دیکھیں۔ مرد کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، عورتوں میں یہ کچھ
عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو دیکھتی ہے اور اس کو جیسے کہ 100% یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، دل میں کوئی سی کیفیت جو سب سمجھ سکتے ہیں وہ نہیں ہوتی، تب تو وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے. لیکن جیسے اگر اس کا شبہ بھی ہے نا کہ کچھ، تو اب یہ سب کچھ سمیٹ کر عورت آگے پیچھے ہو جائے، مرد کو نہ دیکھے. یہ عورتوں جیسے مطلب مدنی چینل دیکھ رہی ہے مثلا، تو مرد کو دیکھ رہی ہے، بیان سن رہی ہے، اور اب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے جائز ہو گیا، اور کچھ بھی شبہ ہے اس پہ کچھ ہوئے گا تو اب اس کے لیے ناجائز ہوئے گا، اب یہ نہ دیکھے اس کو. اور اگر کچھ ہو رہا ہے پھر بھی دیکھ رہی ہے تو سیدھا وہ تو آگ میں ڈبکیاں لگا رہی ہے. اس لیے میں تو سمجھاتا رہتا ہوں کہ کم از کم نعت خوانوں کو تو عورتیں نہ دیکھیں، زندہ نعت خوانوں کو نہ دیکھیں، نہ ان کو سنیں، کہ آواز میں جادو ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے عورت کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں، مرحوم نعت خوان جو ہوتے ہیں فوت شدہ، ان کی بھی ایک تعداد ہے. میرے پاس تو بہت مرحوم نعت خوانوں کی مطلب کلام میں اپنے خاندان میں یہ بیچتا ہوں مرحوموں کے، اور سمجھایا ہوا ہے کہ مرحوم میں بھی اگر کچھ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے دل میں تو اب اس کو بھی نہیں سننے کا، لیکن عام طور پہ کم ہوتا ہے. یا ایجنٹ نعت خوان ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس کی بھی چانس کم ہوتا ہے کہ کچھ ہو، لیکن کچھ ہو تو پھر سب کچھ بند ہو. کہ ڈرنا اللہ سے. اب یہ کوئی بولے نہیں نہیں اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، میری نیت صاف ہے، تو رب جانتا ہے نا تیری نیت کتنی صاف ہے. تو بچنا تو رب سے، رب کے قہر و غضب سے، اور جنت بھی رب سے لینی ہے، اسی سے ملنی ہے، جہنم کے عذاب سے بھی اسی نے بچانا ہے. اب بندے کو ہم باتوں میں کھا بھی جائیں گے تو بندے نے کرنا کیا ہے؟ یہ بندوں کا کھا جانا بھی جہنم کی طرف ہم کو دھکیل رہا ہے. دے اس کو دھوکہ دے، اس کو دھوکہ دے، بچ کر جائے گا کہاں؟ تو نے آنا تو میرے ہی پاس ہے نا. تو جس کے پاس جانا ہے ہم اسی کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.